اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 117 ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ دعا کر لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مؤنثوں کو اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ یہاں پکارنے سے مراد دعا، فریاد، مدد وغیرہ کے معنی میں ہے، جیسے معبود کو پکارا جاتا ہے۔ اناسن انسا کی جمع ہے، اس سے مراد مؤنث کے، عورت کے۔ لات، منات وغیرہ بت جو ہیں وہ مؤنث تھے، اس سے مراد یا پھر فرشتے ہیں جن کو کہ یہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی عبادت کرتے تھے، استغفر اللہ۔ یونانی اور ہندو لوگ بھی دیویاں بناتے تھے، اور کچھ تو اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا ظاہر کرنے کے لیے عورتوں کا حلیہ بھی بنا لیتے تھے اور زیور کنگن وغیرہ پہنتے تھے، اور اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو مرد عورت جیسا لباس پہنے، اور جو فرد یعنی آدمی عورت جیسا نہ صرف لباس پہنے، یا پھر وہ عورت جو کہ مرد جیسا لباس پہنے۔ یہ اپنے بتوں کو بھی عورتوں کی طرح سجاتے تھے، اور عبادت کا مطلب ہے مانگنا، مگر اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ اور کسی کو غیبی قوتوں کا مالک سمجھ کر پکارنا، اور اگر کوئی کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ تو وہ نہ صرف مشرک ہے بلکہ ناقابل معافی ہے۔ بتوں دیویوں کو پوجنے والے سرکش شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں کہ شیطان ہی انہیں بھٹکا کر غلط راہ دکھا رہا ہے۔ جیسے عرب قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جسے وہ قبیلے کی انسا کہتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اہل کتاب کو بھی جب مشرک قوم سے سابقہ پڑا تو ان کے بہت سے مشرکانہ طریقے اختیار کر دیے۔ آج ہماری قوم میں بھی وہ رائج ہیں۔ شرک کا امام ہے شیطان، اس لیے اس کو اللہ نے دائمی ملعون قرار دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت کر دی۔ یہ اظہار نفرت کا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ قرآن میں کئی بار شیطان کی دھمکی کا ذکر آیا ہے کہ مجھے مہلت دے، دیکھ میں ابن آدم کو اے اللہ کیسے بھٹکاتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کو مہلت دی اور فرمایا تو ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے دور ہو جا، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ شرک کا یہ سارا کارخانہ دیکھا جائے، دیو مالائی جو ہے نا کہانیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب میں دیویوں کے بل پر یہ سارا کارخانہ قائم ہے۔ اول تو یہی سراسر حماقت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سہارا ڈھونڈا جائے، اور پھر بھی سہارا بھی ڈھونڈا تو کن کا؟ عورتوں کا، جو خود بے بس ناتواں۔ عورت تو ویسے بھی بے بس اور ناتواں سمجھی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہے بھی بت۔ تو اس کی تمام تر بنیاد شیطان کی پیدا کی ہوئی جھوٹی آرزوئیں ہیں، جھوٹے وعدے ہیں۔ اس کا ٹھکانہ جس نے شیطان کی پیروی کی، اور شیطان کا بھی ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ آیت نمبر 118 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنہ اللہ وقال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ کس نے کہا؟ کس پر اللہ کی لعنت؟ شیطان۔ اس نے کہا کہ تیرے بندوں میں سے ایک گروہ کو اپنی راہ پر ڈالوں گا، اور وہ بتوں پر چڑھاوے چڑھائیں گے، قبروں کے نام کی نظر و نیاز نکالیں گے۔ اور وہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ نہ وہ اپنی دشمنی چھپاتا ہے، نہ ہی دشمنی سے باز آتا ہے۔ یعنی بہت سے بندوں کو گمراہ کر کے انہیں میں اپنا بنا لوں گا، اس نے یہ کہا، اور بہت سو سے اپنی مرضی کے کام کرواؤں گا۔ یعنی انسانوں کی اوقات، ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی قوت، ان کی قابلیت میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں اپنا حصہ
لگاؤں گا اور ان کو فریب دے کر ایسا پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا اچھا خاصا حصہ میری راہ میں خرچ کر دیں گے۔ یعنی لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لیں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ اس آیت سے بظاہر لگتا ہے کہ کم ہی لوگ شیطان کی اتباع کریں گے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے متقی بندے بہت کم ہیں، کیونکہ قرآن میں ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں ہے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب شیطان کی پیروی کر لیتے سوائے قلیل لوگوں کے۔ تو پتہ چلا قلیل انسانوں کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگو، ویسے ہی بھاگ رہے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی قبر کو اندھیرا اور بھاری کر رہے ہیں۔ اور بہت کم بعض ایسے ہیں جو کہ دل سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمیں ان میں ہی شامل کر دے جن سے اللہ راضی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو شیطان کے وار سے بچا، اے اللہ ہمیں شیطان کی پیروی سے بچا، اور اے مالک ہم سب کو سیدھا رستہ دکھا، جس رستے پہ شیطان بیٹھا ہے یا اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ اے پاک پروردگار ہم سب پر اپنی رحمت کا سائبان تان دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔